السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما یلج به الناس النار فقال الاجوفان الفم والفرج۔ معزز مشاہدین و سامعین، مسند احمد کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے اندر انسان کے جسم کے دو ایسے اعضاء کا ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے انسان اکثر و بیشتر جہنم میں جاتے ہیں، یعنی ان کے کرتوت اور اعمال کے بدولت انسان جہنم خرید لیتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، سب سے عظیم جہاد انسان کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، کیونکہ انسان کا نفس انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے، گناہوں کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑا فتنہ اس کا منہ یعنی اس کی زبان اور شرمگاہ ہے۔ لہذا جو انسان اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے جائے وہ بہت بڑے شر سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ وسلم، جہنم میں اکثر و بیشتر لوگ جو جائیں گے اس کی وجہ کیا ہے، یعنی کس بنا پر، کس گناہ کی وجہ سے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو جہنم میں جو چیز ڈھکیلے گی وہ انسان کا اپنا منہ اور اس کی شرمگاہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی خطرناکی کو دیکھتے ہوئے اپنی امت سے یہ عہد و پیمان کیا تھا اور اپنے امت سے یہ مطالبہ کیا تھا، جیسا کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ کون ہے جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں یعنی زبان اور اپنے دونوں ٹانگوں یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے دنیا ہی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کی خطرناکی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ میرے بھائیوں، زبان سے انسان بہت سارے گناہ انجام دیتا ہے۔ زبان ہی سے انسان شرکیہ الفاظ ادا کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، ان کے نام کی دہائی دیتا ہے، فریادیں کرتا ہے، غیر اللہ کے نام کی قسمیں کھاتا ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت کا علم نہ ہوتے ہوئے بھی اسی زبان سے فتویٰ بازی بھی کرتا ہے۔ اور اسی زبان ہی کی وجہ سے میرے بھائیوں بسا اوقات انسان ایسے الفاظ بول دیتا ہے جس کی خطرناکی پر دھیان نہیں دیتا ہے اور جہنم کی گہرائی میں اتنا دور پہنچ جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کی مسافت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان اگر اپنی زبان کی خطرناکی اور اس کے وبال اور اس کے گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو لازم پکڑے۔ اللہ کے نبی کی وصیت کیا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بھی بولے تو خیر بولے، سچ بولے، حق بولے، اچھی بات بولے، ورنہ زبان پر تالا لگا لے، کیونکہ زبان انسان زیادہ استعمال کرے گا تو غلطیاں بھی زیادہ کرے گا۔ جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کثر کلامہ کثر سقطہ ومن کثر سقطہ کثر ذنوبہ، کہ جو انسان زیادہ بولتا ہے اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور جو زیادہ غلطی کرے گا اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، زبان کی غلط استعمال یا زبان کے آفتوں اور زبان کے گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ یہ بھی ہے کہ انسان زبان سے اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، گالی دیتا ہے، اس کی اپنے بھائی کی عزت اور آبرو کو پر کیچڑ اچھالتا ہے، اس کو سرے بازار نیلام کرتا ہے۔ زبان ہی سے میرے بھائیوں انسان گانے گاتا ہے اور جھوٹی گواہی دیتا ہے،
اسی لیے بعض علم فم سے مراد سے زبان نہیں لیا ہے بلکہ اسے عام مراد دیتے ہوئے کہا، چنانچہ جو انسان اپنے منہ کے راستے سے حرام کھاتا ہے، چاہے وہ حرام اسلام کے اندر ہو، جیسے شراب ہے، نشے آور چیزیں ہیں، یا جو چیزیں اسلام کے اندر حرام ہے اس کو استعمال کر رہا ہے، کھا رہا ہے، یا حرام طریقے سے کما کر سود کھا رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہے۔ جو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا کہ اکثر و بیشتر لوگ جہنم میں کس بنیاد پر جائیں گے، تو اللہ کے نبی نے فم کہا تھا اور شرمگاہ کہا تھا۔ تو فم میں زبان کے ساتھ ساتھ منہ کے راستے سے پیٹ کے اندر جو چیزیں حرام طریقے سے حرام چیزیں داخل ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان منہ کے بل یا ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں لوگ اکثر و بیشتر اپنے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی، شرمگاہ کی حفاظت کرنا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ مومنین کی پہچان ہے، ان مومنین کی جن کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارثین ہوں گے۔ ان کے صفات، ایسے مومنین کی جو جنت پانے والے ہیں، ان کی صفات اللہ نے سورہ مومنون میں ذکر کیا ہے۔ انہی میں سے ایک صفت کیا فرمایا؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو حلال جگہ پر استعمال کرتے ہیں، ناجائز اور محرم طریقے سے اپنی شہوتوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، ان کو جنت فردوس کا مکین اور اس کا وارث بتلایا گیا ہے۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام نے زنا اور لواطت تک پہنچنے والے سارے راستوں پر پابندی لگائی ہے۔ لہذا مرد و خواتین کو نگاہیں پست رکھنے کا اسلام نے حکم دیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ کہہ دو مومنوں سے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھ کے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اگر اپنی نگاہوں کو پست رکھیں گے، کیونکہ یہ نظر ڈاک ہے، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ نظریں جب ملتی ہیں تو پھر شہوت پیدا ہوتی ہے اور ہیجان پیدا ہوتا ہے، پھر انجام زنا اور اس فاحشہ کی طرف فاحشہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ لہذا اسلام نے مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو نگاہیں پست رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو مرد عورت شادی کی طاقت رکھتے ہوں انہیں شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے بھی زنا پر قدغن لگے گا اور زنا کا راستہ بند ہوگا۔ اسی طریقے سے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورتوں کو عطر اور خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسے زیور پہن کر نہ جائیں جس سے آواز نکلے اور مردوں کے دلوں کے اندر شہوت بھڑکے۔ اسی طریقے سے خلوت، کسی اجنبی مرد سے عورت کا خلوت نہ ہو، کسی مرد کا کسی اجنبی عورت سے خلوت نہ ہو، اس پر بھی اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ کسی مرد سے کوئی عورت لچک کر اور شیرینی آواز میں باتیں نہ کرے، اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں منع کی گئی ہیں؟ تاکہ زنا اور اس فاحشہ پر پابندی ہو اور اس تک ایک مسلمان مرد اور عورت اس کے مرتکب نہ ہو۔ اس لیے اس سے سارے راستے اسلام نے بند کر دیے ہیں، اور عورت کو تنہا بغیر محرم کے سفر کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ تو یہ سارے راستے، یہ سارے وسائل اس لیے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ اسلامی سماج کے اندر زنا جیسی فحش اور بدکاری سے ہمارا سماج اور معاشرہ پاک اور صاف ہو اور جہنم میں جانے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعیدیں بھی سنائی ہے، جیسا کہ ایک لمبا سا خواب ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دو آدمی لے کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک تنور ہے جس کا اوپری حصہ تنگ ہے اور اس کا داخلی اور اندرونی حصہ کشادہ ہے، جس کے اندر سے شور اور چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں جو آگ کی لپٹ کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں اور شور و پکار
ان کی سنائی دے رہی ہے اس آگ کی گرمی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ تو گویا کہ اس طریقے سے ان کو سزا دی جائے گی کہ تنور میں جلایا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان اور منہ کی حفاظت کرنی ہے اگر ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں اور جنت کا وارث حقدار بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اپنی زبان کو حق میں، ذکر میں، توبہ استغفار میں، قرآن کی تلاوت میں استعمال کرنے کی توفیق دے، اور اپنی شرمگاہ کو حلال جگہ پر اور جائز اور مباح طریقے سے ہمیں اپنے خواہشات کو پوری کرنے کی توفیق دے، حرام اور ناجائز طریقے سے الہ العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔